بائی نیچر اس کے اندر تشدد اور انتشار اس کی پرسنالٹی کا حصہ ہے. سیاست کے اندر یہ آ چکا ہے. سو اب وہ سیاست بھی اس سے جو ہے افیکٹ ہو رہی ہے. ہمارا ملک افیکٹ ہو رہا ہے. سیاست افیکٹ ہونا تو چھوٹی بات ہے. میرا وزیر اعظم کوشش کر رہا ہے بیرونی سرمایہ کار کو لانے کی. میرا وزیر اعظم کوشش کر رہا ہے عام آدمی کو ریلیف دینے کی. میری چیف منسٹر دن رات ایک کیے ہوئے ہے کہ عام آدمی کی زندگی میں بہتری کی جائے. دوسری طرف یہ ہے سمپل انقلاب کا فارمولا یہ ہے کہ عمران خان کو گود لے لیا جائے اور اس کو NRO دے دیا جائے, پھر سب ٹھیک ہو جائے. ملک کے اندر اس وقت دو طرح کی سیاست اور دو طرح کے کام ہو رہے ہیں. ایک طرف ایک ایسی حکومت ہے جو وفاق میں موجود ہے, جو پنجاب میں موجود ہے, جس کے لیے کوڑا اٹھانا جو ہے اور گلیاں محلے صاف کرنا ایک پوائنٹ ہے, ایک ایشو ہے, جس کی وزیر اعلیٰ کے لیے روٹی کی, ڈبل روٹی کی, سبزیوں کی, گوشت کی قیمتوں کو کم کروانا اور پھر اس کے اوپر امپلیمنٹ کرانا, یہ اس کے لیے ایک پوائنٹ ہے. ان خاتون یہ دونوں جو وفاق اور پنجاب کی حکومتیں ہیں, کل الحمدللہ 4.25 روپے پیٹرول پھر سے کم ہوا ہے اور غالباً 14 روپے سے ہم پیسے 15 دن پہلے ہوا تھا. سو اس مہینے کے اندر تقریباً کوئی 20-21 روپے سے زیادہ پیٹرول کی قیمت میں کمی آئی ہے. اور جو اشیاء خورد و نوش ہے, جس دن وزیر اعلیٰ مریم نواز شریف صاحبہ نے حلف اٹھایا تھا اس دن آٹے کا تھیلا جو ہے 20 کلو آٹے کا تھیلا 2800 روپے میں بک رہا تھا اور آج وہ آٹے کا تھیلا جو ہے وہ 1600 روپے کا ہے. 3 ماہ کے اندر 1200 روپے آٹے کی قیمت میں کمی آئی ہے اور یہ ریکارڈ ہے. میں چیلنج کر کے کہہ سکتی ہوں کہ کبھی بھی کسی 3 مہینے کے اندر اتنی بڑی کمی آٹے کی قیمت میں کبھی نہیں آئی. اور سب سے اچھی اور خوشی کی بات, میرے لیے فخر کی بات ہوتی ہے جب میں اپنی چیف منسٹر کی محنت اور جو وہ عام آدمی کو ریلیف دینے کے لیے کام کر رہے ہوتے ہیں, جب وہ بتانے کے لیے آپ کے سامنے آتی ہوں, مجھے بہت خوشی اور فخر محسوس ہوتا ہے کہ آج مریم نواز شریف صاحبہ کی وجہ سے پورے پاکستان میں یہ ریئلائزیشن ہے کہ مہنگائی کم ہونی چاہیے, یہ ریئلائزیشن ہے کہ آٹے کی قیمت میں کمی ہونی چاہیے. یہ اب پوائنٹ آف ڈسکشن ہے, یہ اب پوائنٹ آف ریلیف تو ہے ہی ہے, پوائنٹ آف پرفارمنس بھی ہے کہ ہر صوبائی حکومت کو اب یہ سوچنے پہ اور کام کرنے پہ مجبور ہے کہ آٹے کی قیمت میں کمی ہونی چاہیے, اور یہ مریم نواز شریف صاحبہ نے کر کے دکھایا ہے. اس کے بعد ڈبل روٹی کی قیمت میں بیکریز کی جو ہے وہ قیمت کم نہیں ہو رہی تھی, اس کو جو ہے وہ ریگولرائز کیا ہے. ڈبل روٹی کی جو قیمت ہے اس میں 50 سے 70 روپے جو ہے وہ قیمت کم کی ہے. سبزیوں کی جو قیمت ہے, تمام سبزیاں ان کی قیمت میں 250 سے 150% کمی جو ہے وہ ہوئی ہے. اس میں پیاز شامل ہے, ٹماٹر شامل ہے, عام ڈیلی روٹین کی جتنی سبزی شامل ہوتی ہے. میرے پاس ایک لمبی لسٹ ہے جس میں پیاز کی قیمت کے ساتھ ان تمام چیزوں کی کر سکتی ہوں. لیکن یہ تمام کام یہ جو ہو رہے ہیں, جیسے میں نے کہا کہ دو طرح کا ماڈل ہے. ایک یہ ماڈل ہے کہ عام آدمی کو ریلیف دینا ہے. وزیر اعظم جو پاکستان ہے وہ جگہ جگہ جو ہے وہ بیرونی سرمایہ کاری اکٹھی کر رہے ہیں, وہ بزنس ایٹ ایز کی بات کر رہے ہیں, وہ لوگوں کے روزگار بڑھانے کی بات کر رہے ہیں. نیچے پنجاب میں چیف منسٹر صاحبہ جو ہیں وہ مہنگائی کو ان کا پرائم جو ہے وہ توجہ ہے. اور کل ڈپٹی کمشنرز کے ساتھ اور جو انتظامیہ ہے اس کے ساتھ چیف منسٹر صاحبہ نے میٹنگ کی, اور میٹنگ کرنے کے بعد یہ باقاعدہ طور پر یہ جو ہے یہ حکم صادر فرمایا کہ تمام ڈپٹی کمشنرز کو ٹاسک دیے گئے ہیں 10 عدد, جس کے اندر جو اسٹریٹ ڈاگز ہے, جو آج کل ہم دیکھ رہے ہیں بہت سارے واقعات ہو رہے ہیں کہ کتوں کے کاٹنے سے بچوں کو تکلیف ہو رہی ہے. بچے جو ہیں وہ ایک دو واقعات بھی ایسے انفارچونیٹ ہوئے جس میں وہ جاں بحق بھی ہوئے. اسٹرے ڈاگ سے لے کر ون ڈش کی جو ہے وہ پابندی سے لے کر مہنگائی میں کمی سے لے کر صاف ستھرا پنجاب کو جو ہے وہ امپلیمنٹ کرنے سے لے کر یہ تمام چیزیں جو ہے اس کو کرنے کے لیے ڈپٹی کمشنرز کو ٹاسک دے دیے گئے ہیں, اور ان کو کلیئرلی بتا دیا گیا ہے کہ مریم نواز شریف صاحبہ کی حکومت میں کوئی جو ہے وہ بیک ڈور چینل نہیں ہے جس سے کسی کو پوسٹنگ مل سکے, جس سے کسی کی ترقی ہو سکے. ایک ہی فارمولا ہے کہ آپ کو امپلیمنٹ کرنا ہے چیف منسٹر کا ویژن, اور وہ ویژن کے مطابق 11 پوائنٹرز ان کو دے دیے گئے ہیں جس میں وہ ترقیاتی اسکیموں کی جو ہے وہ نگرانی بھی ہوگی, اور ویکسین جو ہے اس کی بھی, جو ہمارے فیلڈ ہاسپٹلز ہیں, جو امیونائزیشن کا پروگرام ہے, تمام چیزوں کے اوپر سپروائز کر کے ان تمام ڈپٹی کمشنرز کی ACRs بنائی جائیں گی. سو اب یہ پرفارمنس بیسڈ ACRs بنیں گی, اور جو ڈپٹی کمشنر جو ہے جنہوں نے اچھا کام کیا پچھلے 4 ہفتے کے اندر ان کو شاباش ملی, جو ریڈ لائن کے اندر تھے ان کو وارننگ ملی, اور یہ پروسیس جاری رہے گا. باقاعدہ طور پر ایک پورا میکنزم ڈیولپ کر دیا گیا ہے پنجاب حکومت میں پہلی دفعہ ڈپٹی کمشنرز کو اور ان کی کارکردگی کو دیکھنے کے لیے,
اور اس کو ہر مہینے چیف منسٹر صاحبہ جو ہے وہ ہیڈ بھی کریں گی، اور اسی کی بنیاد پر ترقیاں اور پوسٹنگز ہوں گی، اور کوئی طریقہ کار مریم نواز شریف صاحبہ کی حکومت میں نہ پوسٹنگ لینے کا ہے اور نہ ترقی لینے کا ہے۔ اور دوسری طرف کیا ہے؟ دوسری طرف ہے کہ ایک فتنہ فساد پارٹی جس کا خمیر ہی جو ہے وہ فساد سے، فتنے سے اور دہشت گردی سے شروع ہوتا ہے اور وہیں پہ ختم ہو جاتا ہے۔ اور آج بھی وہ یہ کر رہے ہیں کہ آج بھی ان کی ترجیحات، ان کو سوگ کا عالم ہوتا ہے۔ سیاسی مخالفین ہمارے جو ہے نا، ان کے لیے سوگ کا عالم ہوتا ہے جب ان کو پتہ چلے کہ پیٹرول کی قیمت میں کمی ہو گئی ہے، جب ان کو یہ بتایا جاتا ہے کہ آٹے کی قیمت میں کمی ہو رہی ہے، جب روڈز کے اوپر لوگ کھڑے ہوئے کہہ رہے ہیں کہ ہاں قیمتوں میں کمی ہو رہی ہے، عورتیں جو ہے وہ دعائیں دے رہی ہیں مریم نواز شریف کو کہ ہماری جو ہے وہ ہمارا سودا سلف جو ہے وہ سستا ہو رہا ہے، اس کے اوپر ان کے لیے سوگ کا مقام ہوتا ہے۔ اور ہر وہ چیز جس سے ملک میں آگ لگائی جا سکتی ہے، جس میں ملک میں فتنہ پھیلایا جا سکتا ہے، وہ ان کے لیے جو ہے وہ فوڈ آف تھاٹ ہے، انہوں نے وہ کرنا ہے۔ اور آج بھی جو ہے وہ یہ ہے کہ ملک کی فوج ہو یا ملک کے چیف جسٹس ہوں، ان کے خلاف ایک محاذ بنا کر جو ہے وہ بہت دنوں سے ہو رہا ہے۔ ہمارے پاس اتنا ٹائم نہیں ہوتا کہ ان کی یہ سیاسی بددیانتی اور جس کو فارمیشن کمانڈر نے ڈیجیٹل دہشت گردی کہا ہے اس کے اوپر زیادہ بات کی جائے، چونکہ میری چیف منسٹر جتنا کام کر رہی ہیں، جو عام آدمی کی ریلیف کا کام کر رہی ہیں، ہمارا فوکس اس طرف ہے۔ لیکن ایک پاکستانی ہے، ہمارا دل دکھتا ہے جب کوئی 1971 کی بات کرتا ہے، ہمارا کلیجہ منہ کو آتا ہے جب کوئی یہ کہتا ہے کہ پاکستان کے 2 ٹکڑے ہوئے تھے، اور اس ایک چیز کو گلیمرائز کیا جا رہا ہے، اس کے اوپر اپنی سیاست چمکانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ میرا پہلا تو سوال یہ ہے کہ کیا حمود الرحمان کمیشن ایک ہفتہ پہلے آئی ہے؟ جس کا جواب ہے نہیں۔ یہ 1971 کا واقعہ ہے، اس کے بعد یہ حمود کمیشن جو ہے رپورٹ آئی تھی۔ عمران خان صاحب جب سیاست میں آئے تھے، جب وہ امپائر کی انگلی ڈھونڈ رہے تھے، تب حمود الرحمان کمیشن ایگزسٹ نہیں کرتی تھی، رپورٹ بالکل کرتی تھی۔ جب عمران خان صاحب RTS بٹھا کر کندھوں پہ بیٹھ کے تشریف لائے تھے، تب حمود الرحمان کمیشن کی رپورٹ ایگزسٹ نہیں کرتی تھی، بالکل کرتی تھی۔ لیکن اس وقت اس کا ذکر نہیں کیا کبھی، آج تک عمران خان کے منہ سے آپ نے اس وقت حمود الرحمان کی، جب وہ حکومت میں ہوتا ہے یا حکومت آنے کا اس کو نظر آتا ہے کہ مجھے لایا جائے گا، تب نہیں ذکر کرے گا۔ آج ذکر کرنے کا مقصد کیا ہے؟ آج ذکر کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جو ہماری نوجوان نسل ہے، جس نے جو پاکستان کی فوج کو گلوریفائی کرتی ہے، جو پاکستان کی فوجیوں کی قربانیوں کو گلیمرائز کرتی ہے، ان کے لیے ان کے دلوں میں نفرت پیدا کی جا سکے۔ اگر یہ فوج کے اتنے جو یہ فوج کی 1965 کی جنگ کیوں نہیں یاد کرتے، جب پاکستان نے اپنا چھینا ہوا جو رقبہ ہے وہ واپس لے لیا تھا؟ ان کو کارگل کے اندر جو ہے وہ کی ہوئی ہماری کامیابیاں جو ہے وہ نظر کیوں نہیں آتی؟ لیکن ایک نفرت پھیلانی ہے، ینگسٹرز کا، بچوں کا دماغ جو ہے وہ اس کے اوپر جو ہے وہ کرنا ہے، اور اپنی مرضی کی سٹوری پلانٹ کرنی ہے۔ یہ وہ ینگسٹرز بچے ہیں جن کو نہ 65 کے بارے میں پتہ ہے، نہ 71 کے بارے میں پتہ ہے، ان کو وہی جو ان کو بتایا جا رہا ہے، لکھایا جا رہا ہے، وہ ہو رہا ہے۔ اور یہ جو کمیشن تو جو ہے وہ اس بات پہ بننا چاہیے اب کہ عمران خان یہ اب کیوں کر رہا ہے۔ بڑی سمپل سی بات ہے، حمود الرحمان کمیشن آج کا تو نہیں ہے نا، وہ رپورٹ پہلے سے موجود ہے۔ عمران خان یہ سب کچھ کیوں کر رہا ہے، وہ شروع کرے اس کو نکالے جانے سے لے کر آج تک، 9 مئی بھی بیچ میں شامل کریں، اس پہ کمیشن بنائیں کہ عمران خان یہ کیوں کر رہا ہے، یہ ملک دشمنی عمران خان کیوں کر رہا ہے۔ اور اب وہ پھر تیار ہے، میں بچوں سب کے لوگوں کے بچے میں نے باہر بلوانے، تمہارے اپنے بچے تو ملنے نہیں آتے تم کو، دوسروں کے بچوں کو تم جو ہے وہ گرمی میں اس میں مارے پڑوانے کے لیے اور ان کو دھکے کھانے کے لیے تم کہہ رہے ہو میں نے باہر نکلانا ہے۔ اور تیسری اور امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ یہ جو انقلاب ہے نا ان کا، اس کا سمپل فارمولا میں آپ کو آج بتا دیتی ہوں۔ سمپل انقلاب کا فارمولا یہ ہے کہ عمران خان کو گود لے لیا جائے اور اس کو NRO دے دیا جائے، پھر سب ٹھیک ہو جائے، پھر سب کچھ ٹھیک ہوگا، کوئی مسئلہ نہیں۔ اور انقلاب صرف اتنا ہے کہ ان کو NRO چاہیے، اور اس انقلاب کی وجہ سے اب ان کے جو انہوں نے ویڈیو جو ہے وہ اور ٹویٹ کی، وہ خالی ایک ویڈیو پہ بات ختم نہیں ہو رہی، اس ویڈیو کے ساتھ چین آف سیریز ہے۔ 4-5 دن سے باقاعدہ ان کا ہر چھوٹا بڑا لیڈر اس نے سوشل میڈیا پہ ان تمام چیزوں کو پروپیگیٹ بھی کیا، ان تمام چیزوں کو پھیلایا، اس کو سپریڈ کیا۔ اور اس کے بعد اب جب ریاست نے یہ دیکھا اور سوچا کہ یہ بار بار کیوں ہوتا ہے، IMF کو لیٹر پاکستان دشمنی میں عمران خان کیوں لکھواتا ہے، یہ جو سائفر ہے
یہ باہر کے اخبار میں ایز اٹ از پورے متن کے ساتھ کیسے چھپ جاتا ہے؟ جو یہ عمران خان کے جو زہریلے آرٹیکلز ہیں وہ عمران خان ہی کے کیوں چھپتے ہیں؟ یہ 9 مئی عمران خان جیسی پارٹی کیوں کرتی ہے؟ کیا باقی پارٹیوں کے ساتھ اس ملک میں جو ہے وہ زیادتی نہیں ہوئی؟ کسی نے یہ نہیں کیا جو یہ، اور ابھی بھی باز نہیں آ رہا۔ ایکچولی بائی نیچر ایک فتنہ ہے، بائی نیچر اس کے اندر تشدد اور انتشار اس کی پرسنالٹی کا حصہ ہے، اور انفارچونیٹلی یہ اب ہماری چونکہ سیاست کے اندر یہ آ چکا ہے، سو اب وہ سیاست بھی اس سے جو ہے افیکٹ ہو رہی ہے، ہمارا ملک افیکٹ ہو رہا ہے۔ سیاست افیکٹ ہونا تو چھوٹی بات ہے، میرا ملک افیکٹ ہو رہا ہے۔ میرا وزیر اعظم کوشش کر رہا ہے بیرونی سرمایہ کار کو لانے کی، میرا وزیر اعظم کوشش کر رہا ہے عام آدمی کو ریلیف دینے کی، میری چیف منسٹر دن رات ایک کیے ہوئے ہے کہ عام آدمی کی زندگی میں بہتری کی جائے۔ دوسری طرف یہ ہے